الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. آمین یا رب العالمین. سورہ کہف کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں اب ہم نے جو آغاز کرنا ہے وہ قصہ موسیٰ و خضر ہے. جیسے شروع میں عرض کیا گیا تھا کہ اس سورت کی بہت مناسبت جو ہے وہ فتنہ دجال کے حوالے سے جو رہنمائی اللہ تعالی نے دی ہے اس کے حوالے سے ہے. تو یہ جو واقعہ بیان ہوا ہے اس کو علماء نے اس طرح دیکھا ہے کہ جیسے ایک فتنہ بڑا جو ہوتا ہے وہ علم کا ہوتا ہے، اور جدید دور میں بھی اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ جو سب سے بڑا مسئلہ انسانوں کے لیے بن گیا ہے وہ گویا ان کا علم بن گیا ہے. اور یہ اعتماد، یہ غرہ کہ ہم اس کائنات کی حقیقت تک پہنچ گئے ہیں، ہم سنگولیرٹی تک پہنچنے والے ہیں، ہم ایٹرنیٹی کو اچیو کرنے والے ہیں، ہم گاڈ پارٹیکل تک پہنچنے والے ہیں، اور ہم انسان کو مینوپولیٹ کرنے کا جیسے پورا اختیار اپنے اندر ہم پیدا کرنے والے ہیں. یہ جو واقعہ ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں چونکہ ایک روایت بھی ہے جو صحیح بخاری میں نقل ہوئی ہے کہ ایک موقع پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام لوگوں میں کھڑے ہوئے خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ ای الناس اعلم، کہ انسانوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا انا اعلم. تو انہوں نے کہا کہ جی میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں. تو فعتب اللہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر گناہ ایک عتاب کیا. اذا لم يرد العلم الیہ، کہ جب انہوں نے العلم کو اللہ کی طرف کیوں نہیں منسوب کیا. وہ یہ کہتے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، مجھے نہیں معلوم اللہ کی کتنی مخلوقات ہیں، اللہ کے کتنے بندے ہیں، ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ جاننے والے ہوں. تو وہ روایت پھر کہتی ہے کہ فاوحى اللہ الیہ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی ان عبدا من عبادی، کہ میرے بندوں میں ایک بندہ ہے بمجمع البحرین، جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں پر وہ تمہیں ملے گا. وہ عالم منک، وہ تم سے زیادہ جانتا ہے. تو یہ گویا واقعہ اس کے بیک گراؤنڈ میں ہے اور اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں. اور اس میں جو بنیادی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے وہ دو طرح سے ہے. بار بار یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ ایک معاملہ جو ہے وہ تکوینی ہے اور ایک معاملہ تشریعی ہے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو علم دیا گیا تھا وہ تشریع کا علم دیا گیا تھا، اور جو سیدنا خضر ہے جن کا نام یہاں پر تو بیان نہیں ہوا لیکن صحیح احادیث میں بیان ہوا ہے ان کا نام خضر. تو وہ جو ہے ان کے حوالے سے ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے گویا تکوین کا علم دیا تھا، اور اسی کا جو تال میل ہے وہ ہمیں نظر آئے گا. تو فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنے جوان کو میں نہ ہٹوں گا حتیٰ ابلغ مجمع البحرین، جب تک نہ پہنچوں دو دریا کے ملاب تک، او امضی حقوبہ، یا چلتا جاؤں کرنوں. ان سیدنا موسیٰ علیہ السلام سفر پہ چلے اللہ کے حکم سے، اور آپ کے ساتھ آپ کے خادم تھے جو سیدنا یوشع تھے، وہ آپ کے ساتھ تھے. تو کہا کہ میں اب چلتا رہوں گا، چونکہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے بہرحال ان صاحب سے جا کے ملنا ہے، اور یا تو میں ان سے ملوں گا یا پھر میں چلتا ہی رہوں گا. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے نا کہ انسان کوئی سفر میں اگر جانا ہو نا تو ساتھ کوئی رفیق لے لے، اپنا ساتھ کوئی جو ہے ساتھی ساتھ لے لے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ لو یعلم الناس من الوحدہ، کہ اگر لوگوں کو معلوم ہونا کہ اکیلے سفر کرنے میں یا اکیلے رہنے میں کیا اندیشے ہیں، ما عالم، جو میں جانتا ہوں، ما صار راکب بلیل وحدہ، تو کبھی بھی کوئی رات کو سفر کرنے والا اکیلا سفر نہ کرے. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ انہوں نے ساتھ اپنے خادم بھی لے لیا، اور اس کا مطلب یہ ہے خادم بھی لے لیا. آگے یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے جیسے ایک مچھلی تلی ہوئی وہ بھی ساتھ رکھ لی. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ تزود جو ہے
یا اسباب مہیا کرنا یہ بھی توکل کے منافی نہیں ہے۔ فلما بلغا مجمع بینہما، پھر جب پہنچے دونوں دریا کے ملاب تک، نسیا حوتہما، بھول گئے اپنی مچھلی، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، پھر اس نے اپنی راہ لی دریا میں سرنگ بنا کر۔ فلما جاوزا، پھر جب آگے چلے، قال لفتاہ آتنا غداءنا، لیکن غیر معمولی طور پہ، اعجاز کے طور پر، کہ تلی ہوئی مچھلی گویا زندہ ہو گئی اور ایک سرنگ بنا کر جو ہے وہ دریا میں چلی گئی۔ اور یہ نشان تھا کہ جہاں پر یہ ایونٹ ہو گیا اس کے قریب وہاں پر وہاں انتظار کرنا، وہاں تمہاری ملاقات ان صاحب سے ہوگی۔ تو فلما جاوزا، پھر جب آگے چلے، قال لفتاہ آتنا غداءنا، کہا موسیٰ نے اپنے جوان کو، آتنا غداءنا، لا ہمارے پاس ہمارا کھانا، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہم نے پائی ہے اپنے اس سفر میں تکلیف۔ وہی میں نے عرض کیا ہے کہ ساتھ زیادہ راہ بھی تھا، توشہ بھی تھا۔ اور پھر یہ انہوں نے بتایا کہ ہم تو بہت تکان کا شکار ہو گئے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ تکلیف کا، پریشانی کا، تکان کا، تھکن کا بیان کرنا یہ کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، یہ اللہ پر اعتماد یا یقین یا توکل کے منافی نہیں۔ قال ارأیت، بولا وہ دیکھا تو نے، اذ اوینا الی الصخرہ، جب ہم نے جگہ پکڑی اس پتھر پاس، فانی نسیت الحوت، سو میں بھول گیا مچھلی، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور مجھ کو بھلایا شیطان ہی نے کہ اس کا مذکور کروں، واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور وہ کر گئی اپنی راہ دریا میں عجیب طرح۔ اب یہاں پر جو ہے نسیان کو منسوب کیا ہے شیطان کی طرف، یعنی یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ انسان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے، انسان جو کچھ بھی کرتا ہے، ایک معنوں میں وہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو لیکن ادب کیا ہے کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھلائی تم تک پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تم پر کوئی تکلیف آئے، مصیبت آئے، آفت آئے، خرابی آئے، تو وہ تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے۔ اور قرآن مجید میں کئی جگہ ایسا ہے کہ جس طرح ہم نے پڑھا تھا سورہ یوسف میں کہ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، کہ وہ جو شخص جس سے سیدنا یوسف نے ذکر کیا تھا نا کہ جب تم بچ جاؤ گے تو پھر تم جو ہے اپنے صاحب، اپنے مالک کے آگے میرا تذکرہ کرنا، تو وہاں پر بھی یہی ہے کہ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، یا اللہ کے نبی سے کہا گیا تھا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ جب آپ کو شیطان بھلا دے اللہ کی یاد، تو جیسے ہی آپ کو یاد آئے تو پھر یاد دہانی کے بعد ان ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھ رہیے۔ تو کہا کہ شیطان نے مجھے بھلا دیا تھا۔ قال ذالک ما کنا نبغی، کہا یہی ہے جو ہم چاہتے تھے، یہی نشان بتایا گیا تھا مجھے کہ جہاں وہ مچھلی جو ہے وہ تم سے کھوئی جائے تو گویا وہاں پر وہ تمہیں ملیں گے۔ فرتدا علی آثارہما قصصا، پھر الٹے پھرے اپنے پیر پہچانتے۔ فوجد عبدا من عبادنا، پھر پایا ایک بندہ ہمارے بندوں میں کا، آتیناہ رحمتا من عندنا، جس کو دی تھی ہم نے اپنی مہر اپنے پاس سے، وعلمناہ من لدنا علما، اور سکھایا تھا اپنے پاس سے ایک علم۔ اب یہاں پر جو شخصیت ہے ان کو کہا ہے کہ عبدا من عبادنا، اور جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ صحیح احادیث میں ان کو جو ہے وہ خضر کے نام سے بیان کیا گیا ہے، اور صحیح بخاری میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سمیہ خضرن، کہ ان کو خضر اس لیے کہا جاتا ہے لِأَنَّهُ جَلَسَ عَلَى فَرْوَةٍ بَيْضَاء، کہ بے شک وہ بیٹھے تھے ایک جو ہے وہ چٹیل میدان پہ بیٹھے، فَإِذَا هِيَ تَهْتَزُّ خَلْفَهُ خَضِرًا، تو پھر وہ جو ہے یہاں بیٹھے تھے، وہاں سے اٹھے ہیں تو وہ جو زمین نیچے تھی وہ سبز ہو گئی۔ اس مناسبت سے گویا یہ جیسے ان کا لقب جو ہے وہ خضر پڑ گیا۔ اب یہ کون صاحب ہیں، کیا انسانوں میں سے ہیں یا کوئی اور مخلوق ہے؟ تو دونوں طرح کی رائے ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ انسانوں ہی میں سے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء میں سے، نبیوں میں سے کوئی نبی تھے، لیکن زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ ایک کارکنان قضاء و قدر میں سے تھے، یعنی ملائکہ میں سے تھے، اور خاص طور پہ ان ملائکہ میں سے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ تکوین کے معاملات جو ہیں وہ طے کرتے ہیں۔ تو گویا وہ جو ہیں، جو فرشتے ہیں یا جو صاحب ہیں، ان کو تکوین کا علم دیا گیا تھا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ آپ کے لیے تشریح کا علم دیا گیا تھا۔
ٹھیک ہے، آگے وہ جو ہے وہ ایک روایت بھی آئے گی، وہ میں پڑھ دوں گا، جس میں یہ بات اور واضح ہو جاتی ہے۔ یہاں جو شاہ صاحب نے فائدہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بندہ خضر تھا، مل کر سبب پوچھا آنے کا، موسیٰ نے سبب بتایا۔ خضر نے کہا تم کو اللہ نے تربیت فرمائی، پر بات یوں ہے کہ اللہ کا ایک علم مجھ کو ہے تم کو نہیں، ایک تم کو ہے مجھ کو نہیں۔ وہی بات کہ تمہارے پاس تشریع کا علم ہے، شریعت کا علم ہے، اور میرے پاس تکوین کا علم ہے۔ تو ایک چڑیا دکھا دی دریا میں سے پانی پیتی، کہا سارا علم سب خلق کا، چاہے وہ مخلوق انسان ہو، چاہے مخلوق فرشتے ہوں، چاہے وہ علم تکوین کا ہو، چاہے وہ علم تشریع کا ہو، کہا سب علم خلق کا اللہ کے علم میں سے اتنا ہے جتنا دریا میں سے چڑیا کے منہ میں، یعنی گویا یہ نسبت و تناسب ہے۔ قال لہ موسیٰ، کہا، اب یہاں خاص طور پہ من لدنا علما، ایک خاص علم اپنی طرف سے ہم نے دیا تھا۔ اسی سے ہمارے یہاں ایک اصطلاح علم لدنی کی بن گئی کہ ایک علم وہ ہوتا ہے جو ڈسکرسو ہوتا ہے، انسان اپنی صلاحیت کے ذریعے، سوچ بچار کے ذریعے حاصل کرتا ہے، اور ایک علم وہ ہے جو انسان کو بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی ذریعے کے اللہ تعالیٰ براہ راست دے دیتے ہیں۔ تو جو وحی کا علم ہے، یہ وحی کا علم بھی لدنی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے براہ راست کسی کو کوئی بات سجھا دے تو وہ بھی علم لدنی ہے۔ ایک خاص معنوں میں، عمومی معنوں میں تو ہر علم لدنی ہے نا، جو انسان کو جو کچھ بھی حاصل ہے، چاہے وہ اس کا کسب ہو، چاہے وہب ہو، الٹیمیٹلی تو وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے نا۔ لیکن بہرحال خاص طور پہ علم لدنی اس علم کو کہتے ہیں جس میں انسان کا کسب شامل نہ ہو۔ تو گویا کہا کہ خاص اپنے پاس سے ایک علم دیا تھا۔ قال لہ موسیٰ، کہا اس کو موسیٰ نے، هل اتبعک، کہے تو تیرے ساتھ رہو، علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، اس پر کہ مجھ کو سکھا دے کچھ جو تجھ کو سکھائی ہے بھلی راہ۔ اب یہاں پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ لگ جاؤں، اور جو اللہ نے آپ کو خاص علم دیا ہے اس میں سے آپ مجھے بھی سکھا دیں۔ اس سے گویا یہ ایک ادب بھی پتہ لگتا ہے کہ جلیل القدر پیغمبر ہیں، اولو العزم من الرسل میں سے ہیں، لیکن ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی، اور پھر وہ جا رہے ہیں اور ایک صاحب کے پاس جن کے پاس ایک ایسا علم ہے جو ان کے پاس نہیں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اس سے گویا وہ جو تلمس کا ایک تعلق ہے کہ انسان جو ہے جو نہیں جانتا وہ اس سے سیکھے جو جانتا ہے، اور اس میں خاص طور پہ وہ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ سفر کیا انہوں نے، اور اس کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے نا کہ پورا ایک موضوع ہے ہمارے ہاں الرحلہ یا رحلات کا تصور ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس امت کے ابتدائی حصے میں خاص طور پر جو غیر معمولی سفر کیے ہیں ہمارے اکابرین نے، اسلاف نے، تابعین، تبع تابعین نے، حدیث کی طلب کے لیے، تو یہ پورا ایک موضوع ہے، اس پر کتابیں تصنیف کی گئیں۔ خطیب بغدادی علیہ رحمہ کی تصنیف ہے کہ الرحلۃ فی طلب الحدیث، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ بعض اوقات ایک ایک حدیث کو لینے کے لیے ہزاروں میل کا سفر بھی لوگوں نے جو ہے وہ طے کیا۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، بولا تو نہ سکے گا میرے ساتھ ٹھہرنا، وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، اور کیوں کر ٹھہرے دیکھ کر ایک چیز کو جو تیرے قابو میں نہیں آ سکی سمجھ، یعنی وہی بات کہ تم ٹھہر نہیں سکو گے، اور تمہارا ٹھہر نہ سکنا اس میں تم معذور ہو۔ وجہ وہی ہے کہ تمہارے پاس اس علم کی خبر نہیں ہے جو میرے پاس ہے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے نا کہ جو بھی لوگ دنیا میں معاملات ہوں گے، ہم اس کو دیکھنے کے مکلف ہیں تشریع کے حوالے سے، یعنی جہاں پر ایک انسان ایجنٹ بنتا ہے نا، ہیومن ایجنٹ ہوتا ہے، تو ہم اس کو دیکھنے کے مکلف ہیں کہ ہم اس کو دیکھیں کہ شریعت کی جو ہے میزان پر ہم اس کو تولیں گے۔ ہمارے یہاں یہ تصور ہے کہ بھئی کچھ اللہ والے ہوتے ہیں اور وہ بہت سے ایسے معاملات کرتے ہیں جو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ شریعت کے خلاف ہیں، لیکن ان کو روکنا ٹوکنا نہیں چاہیے۔ اور پھر ایک پورا تصور ہے کہ ایک شریعت ہوتی ہے، ایک طریقت ہوتی ہے، ایک حقیقت ہوتی ہے، تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ حقیقت کے عارف ہوتے ہیں، اور عام لوگ جو ہوتے ہیں، عام مسلمان جو ہوتے ہیں وہ شریعت کا علم رکھتے ہیں۔ تو یہ بالکل باطل تقسیم ہے، یعنی ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، اس دنیا میں ہمیں معاملہ اس کے مطابق ہی کرنا ہے جو تشریع کے معاملات ہیں۔ تو یہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہم دیکھیں گے کہ بار بار ٹوکتے رہے، اور ان کا ٹوکنا بنتا تھا،
ان کو ٹوکنا ہی چاہیے تھا. جو علم ان کو دیا گیا تھا اس کے حوالے سے جو وہ منظر دیکھ رہے تھے وہ نامناسب تھے اور ان کا ٹوکنا بنتا تھا. قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا، کہا تو پاوے گا اگر اللہ نے چاہا مجھ کو ٹھہرنے والا، رکنے والا. ولا آسی لک امرا، اور نہ ٹالوں گا تیرا کوئی حکم. قال فإن اتبعتنی، بولا پھر اگر میرے ساتھ رہتا ہے، فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، تو مت پوچھیو مجھ سے کوئی چیز جب تک میں شروع نہ کروں تیرے آگے اس کا مذکور. یعنی اگر اب تم نے طے کر لیا ہے کہ تم نے میرے ساتھ چلنا ہے، تو کہا کہ جب تک میں خود بات کو واضح نہ کروں تم نے سوال نہیں کرنا. فانطلقا، پھر دونوں چلے. اور آگے اب 3 ایونٹس آئیں گے. اس کے بارے میں اقبال نے بھی ان کو باندھا ہے نا ایک جگہ پہ، جو خضر راہ ان کی بہت مشہور نظم ہے کہ کشتی مسکین و جان پاک و دیوار یتیم، علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش. یہ 3 ایونٹس ہیں اس میں، کشتی مسکین، جان پاک اور دیوار یتیم. اب وہ ایونٹس آنے والے ہیں. اور یہ گویا اصل میں کیا ہے، یہ 3 ایونٹس ہیں کہ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا، تو جسے ہم کہتے ہیں نا کہ بیک آف دا اسکرین کیا کچھ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا کیا حکمتیں ہیں، کیا کیا مصلحتیں ہیں، وہ عام طور پہ ہم سے مخفی رکھی جاتی ہیں، وہ آزمائش کے لیے ہیں. تو گویا یہاں پر 3 ایونٹس سے پردہ ہٹا کر دکھایا جا رہا ہے کہ جو چیزیں لوگوں کو دکھائی جا رہی ہیں اس کے پیچھے پس منظر میں کیا معاملات چل رہے ہیں. فانطلقا، پھر دونوں چلے. حتی اذا رکبا فی السفینہ، یہاں تک کہ جب چڑھے ناؤ میں. خرقہا، اس کو پھاڑ ڈالا. قال اخرقتہا لتغرق اہلہا، موسیٰ بولا تو نے اس کو پھاڑ ڈالا کہ ڈبا دے اس کے لوگوں کو. لقد جئت شیئا امرا، تو نے کی ایک چیز انوکھی. یہاں اس کا فائدہ ہے، جب اس ناؤ پر چڑھنے لگے ناؤ والوں نے خضر کو پہچان کر مفت چڑھا لیا. اس احسان کے بدلے یہ احسان اور تعجب لگا. لیکن کنارے کے قریب توڑی، لوگ نہ ڈوبے. توڑی یہ کہ ایک تختہ نکال ڈالا. اب اس کو واضح کر دیا نا، یعنی اگر تو یہ ہے کہ بیٹھتے ہی نکال دیا تو پھر تو لوگ غرق ہو جاتے. جب اترنے لگے تو اترتے وقت جو ہے وہ تختہ نکال دیا. اب سیدنا موسیٰ نے اعتراض کیا کہ انہوں نے ہم پر احسان کیا بغیر کسی جو ہے وہ معاوضے کے، روایت میں آتا ہے کہ بغیر کسی معاوضے کے ان کو سوار کرا دیا. لیکن تم نے کیا کیا، احسان کا کیا بدلہ دیا؟ تو کہا تم نے ایک چیز انوکھی کی ہے. تو گویا ان کو جو علم دیا گیا تھا اس کے مطابق تو احسان کا بدلہ احسان ہے، شکر گزاری ہے، لیکن یہاں الٹا معاملہ کیا. قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، بولا میں نے نہ کہا تھا تو نہ سکے گا میرے ساتھ ٹھہرنا. قال، کہا لا تؤاخذنی بما نسیت، مجھ کو نہ پکڑ میری بھول پر. ولا ترہقنی من امری اسرا، اور نہ ڈال مجھ پر میرا کام مشکل. صحیح حدیث میں بھی آتا ہے جس میں یہ پورا واقعہ رپورٹ ہوا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ پہلا جو سوال تھا وہ بھول سے تھا، بعد کا جو تھا وہ ارادی تھا. تو کہا کہ بھئی میں بھول گیا اور نہ ڈال مجھ پر میرا کام مشکل. فانطلقا، پھر دونوں چلے. حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ ملے ایک لڑکے سے. فقتلہ، اس کو مار ڈالا. قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، تو نے مار ڈالی ایک جان ستھری بن بدلے کسی جان کے. لقد جئت شیئا نکرا، تو نے کی ایک چیز نامعقول. یہاں فائدہ ہے، ستھری یعنی بے گناہ. زکیت کہا ہے نا کہ ستھری یعنی بے گناہ. جب تک لڑکا بالغ نہ ہو اس پر کچھ گناہ نہیں. ایک گاؤں پاس لڑکے کھیلتے تھے، ایک لڑکے کو مار ڈالا اور چل کھڑے ہوئے. تو یہاں پر بھی انہوں نے اعتراض کیا اور ٹھیک اعتراض کیا کہ ناحق جان لے لی، یعنی جان لی جاتی ہے جان کے بدلے. تو وہ نردوشی تھا، اس نے کوئی اس کا دوش نہیں تھا، اس کا کوئی جو ہے گناہ نہیں تھا، کوئی غلطی اس نے نہیں کی، اس نے کسی کو قتل نہیں کیا. تو کہا کہ ایک پاکیزہ وجود کو جس نے کوئی گناہ نہیں کیا تم نے قتل کر دیا. قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، بولا میں نے تجھ کو نہ کہا تھا تو نہ سکے گا میرے ساتھ ٹھہرنا. قال ان سألتک عن شیء بعدہا، کہا اگر تجھ سے پوچھوں کوئی چیز اس کے پیچھے یعنی اس کے بعد. فلا تصاحبنی، پھر مجھ کو ساتھ نہ رکھیو. قد بلغت من لدنی عذرا، تو اتار چکا میری طرف سے الزام.
یعنی بس میں عذر کے مقام پر پہنچ چکا، مجھ سے دوسری مرتبہ غلطی ہوئی ہے، بس یہ آخری ہے جس کو تم درگزر کرو، آئندہ اگر مجھ سے کوئی اس طرح کا معاملہ ہو، میں سوال کروں، اعتراض کروں، ٹوک دوں، تو پھر ہماری رستے جدا ہو جائیں گے۔ فانطلقا، پھر دونوں چلے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، پھر دونوں چلے یہاں تک کہ پہنچے ایک گاؤں کے لوگوں تک، استطعما اہلہا، کھانا چاہا وہاں کے لوگوں سے، فابوا ان یضیفوہما، وہ نہ مانے کہ ان کو مہمان رکھیں۔ یہ گویا اگلے زمانوں میں جیسے یہ ایک عرف تھا اور ایک حق تھا، یعنی مسافر کا یہ حق بنتا تھا ایک لحاظ سے، جیسے لیگلی بھی ایک حق تھا کہ اگر کہیں لوگ مسافر ہوں تو وہاں کے جو لوگ ہیں اقامت رکھنے والے، ان پر گویا واجب تھا ایک طرح سے کہ وہ ان کی ضیافت کرے، ان کو جو ہے بنیادی کھانے پینے کا سامان فراہم کرے، لیکن انہوں نے بے مروتی برتی اور انکار کر دیا۔ تو فابوا ان یضیفوہما، وہ نہ مانے کہ ان کو مہمان رکھیں، فوجدا فیہا جدارا، پھر پائی اس میں ایک دیوار، یرید ان ینقض، گرا چاہتی تھی، فاقامہ، اس کو سیدھا کیا۔ اب یہاں پہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اتنی بے مروتی برتی کہ جو ان کا حق بنتا تھا ضیافت کا وہ بھی نہیں پورا کیا، اور یہ الٹا ان کے ساتھ احسان کر رہے ہیں بستی والوں کے ساتھ کہ ایک دیوار گرا چاہتی تھی، اس کو سیدھا کر دیا۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، بولا موسیٰ اگر تو چاہتا لیتا اس پر مزدوری۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، کہا اب جدائی ہے تیرے بیچ، میرے تیرے بیچ، یعنی چونکہ تم نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ اب اگر آئندہ جو ہے میں جو ہوں سوال کروں تو فلا تصاحبنی، تو اب گویا وہ بات پوری ہو گئی، تم نے ٹوک دیا، مجھے اعتراض کیا، اور اب میرے اور تمہارے درمیان جو ہے وہ جدائی ہو گئی ہے۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب جتاتا ہوں تجھ کو پھیر ان باتوں کا جس پر تو نہ ٹھہر سکا۔ اس کا فائدہ ہے اب کہ موسیٰ نے جان کر پوچھا، رخصت ہونے کو سمجھ لیا کہ یہ علم میرے ڈھب کا نہیں۔ حضرت موسیٰ کا علم وہ تھا جس میں پیروی کرے خلق تو ان کا بھلا ہو، حضرت خضر کا علم وہ کہ دوسرے کو اس کی پیروی بن نہ آوے۔ کتنی واضح بات کر دی کہ سیدنا موسیٰ کو جو علم دیا گیا تھا وہ کیا تھا، وہ خلق کے لیے بتایا گیا کہ تمہیں یہ کرنا ہے۔ یعنی جو آپ دیکھیے نا کہ عقیدہ طحاویہ اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ دو طرح کے علم ہیں، ایک علم وہ ہے جو مخلوق کے لیے موجود ہے، اللہ کی طرف سے ایک باتیں بتائی ہیں، اللہ نے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، یہ ڈوز ہیں ڈونٹس ہیں، جس کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ تشریع کا علم ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک علم وہ ہے جو مخلوق کے لیے مفقود ہے، وہ علم الہی ہے، وہ تکوین ہے، اللہ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں، ہمیں کب تک جینا ہے، کب مرنا ہے، کیا رزق پانا ہے، کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اس کے درپے ہونا یہ ظاہر بات ہے حماقت ہے اور گمراہی ہے۔ تو یہاں شاہ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ علم جو موسیٰ کا تھا وہ مخلوق کے لیے روا ہے، اور جو علم خضر کا تھا وہ مخلوق کے وارے کا نہیں ہے گویا۔ اور یہاں پر وہ جو حدیث ہے بخاری کی اس میں الفاظ آئے ہیں نا کہ سیدنا خضر نے سیدنا موسیٰ سے کہا کہ انک علی علم من علم اللہ علمکہ اللہ لا اعلمہ، اے موسیٰ تم ایک ایسے علم پر ہو جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے جو میں نہیں جانتا، یعنی تم تشریع کا علم جانتے ہو، میں نہیں جانتا۔ وَأَنَا عَلَىٰ عِلْمٍ مِّنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَنِيهِ، اور میں اللہ کی طرف سے ایک ایسے علم پر ہوں جو اللہ نے مجھے دیا ہے، تعلیم کیا ہے، لا تعلمہ، کہ تم وہ نہیں جانتے، ٹھیک ہے نا۔ تو گویا یہاں پر واضح کر دی خضر نے بھی کہ یہ علم دو طرح کا ہے، یہ الگ الگ ہے۔ اس میں گڑبڑ کرنے سے ہی معاملات جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں۔ بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو مشرکین کہتے تھے کہ بھائی اگر اللہ تعالیٰ جو ہے چاہتا تو ہم ان بتوں کو نہ پوچھتے، اللہ چاہ رہا ہے نا، تو وہی بات کیا ہے، وہ چاہت اللہ کی تکوینی ہے، جو تشریعی چاہت ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ تو اور یہاں پر گویا انہوں نے معاملہ صاف کر دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ روایت بیان کر رہے تھے اور سارا قصہ، تو آپ فرمایا کہ یرحم اللہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ رحم کرے میرے بھائی موسیٰ پر، لوددت انہ کان صبر، میری بڑی چاہت ہے کہ وہ کاش مزید صبر کر لیتے، حتی یقص علینا من اخبارہما، یہاں تک کہ وہ ان دونوں کی اور کچھ خبریں ہم پر واضح ہو جاتی، کچھ اور چیزیں انفولڈ ہو جاتی، ٹھیک ہے، اور جو پیچھے پس منظر ہو رہا ہوتا کچھ اور باتوں پر سے پردہ اٹھ جاتا۔
اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ایک کر کے بتاتا ہوں کہ معاملہ کیا ہے. اما السفینہ، وہ جو کشتی تھی، فکانت لمساکین یعملون فی البحر، تو کہا کہ سو تھی کتنے محتاجوں کی محنت کرتے تھے دریا میں، فاردت ان عیبہا، سو میں نے چاہا کہ اس میں نقصان ڈالوں، وکان وراءہم ملکن، اور ان کے پرے تھا ایک بادشاہ، یأخذ کل سفینۃ غصبا، لے لیتا ہر کشتی چھین کر. اب یہ بات کیا ہے کہ بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ کشتی عیب دار بنا دی، نقصان کر دیا، لیکن آپ دیکھیے انجام کے اعتبار سے کیا ہے کہ بچا لیا، اس کو محفوظ کر لیا، ورنہ جو بادشاہ ظالم بادشاہ تھا غصب کر لیتا. جو قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہارے لیے ناگوار ہو جبکہ وہ تمہارے لیے معال کے طور پر، انجام کے طور پر بہتر ہو. اور اس کے برعکس بھی ہے کہ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں پسند ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، جو آگے لڑکے کا معاملہ آئے گا کہ اولاد بڑی محبوب ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ لے گئے، جان جو ہے وہ قبض کر لی، اب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بڑا نقصان ہو گیا. تو اگلے قصے سے واضح ہو جائے گی بات کہ جو چیز تمہیں بڑی اچھی لگتی ہے وہ تمہارے لیے مضر ہے. اور اصل بات کیا ہے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اور جو لڑکا تھا سو اس کے ماں باپ تھے ایمان پر. فَخَشِينَا يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، پھر ہم ڈرے کہ ان کو عاجز کرے زبردستی اور کفر کر کر. اس کا فائدہ ہے، یعنی اگر وہ بڑا ہوتا تو موذی اور بدراہ ہوتا، اس کے ماں باپ اس کے ساتھ خراب ہوتے. بازے آدمی کی بنیاد بری پڑتی ہے اور بازے کی بھلی، جیسے ککڑی کھیرا، کوئی بیج میٹھا پڑا کوئی کڑوا. اگرچہ اصل میں ککڑی کھیرا میٹھا ہے، آدمی کی بنیاد بھی اصل میں بہتر ہے. بگڑ کر کوئی پھل کڑوا نکلتا ہے، اس کا علم اللہ کو ہے. پیغمبر نے فرمایا ہر آدمی کی بنیاد مسلمانی پر ہے، یہی معنی سمجھنے چاہیے. ہر آدمی کی بنیاد مسلمانی پر ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ، اس حدیث کی طرف اشارہ ہے. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا، پھر ہم نے چاہا کہ بدلہ دے ان کو، ربهما خیرا منہ زکاۃ وَأَقْرَبَ رُحْمًا، ان کا رب اس سے بہتر ستھرائی میں اور لگاؤ رکھتا محبت میں. یعنی اللہ کے علم میں تھا کہ اگر وہ بچہ بڑا ہوتا تو سرکش ہوتا، اپنے والدین کے لیے سوہانے روح بنتا، ان کے لیے جو ہے وہ قرۃ عین نہ بنتا. تو ہم نے چاہا کہ اس کو بدل کر کوئی اور اولاد دے دیں جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنے، جو پاکیزہ بھی ہو اور ان کے ساتھ محبت میں وفاداری میں بھی بڑھ کر ہو. وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور جو دیوار تھی، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، تو کہا کہ وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی رہتے اس شہر میں. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس کے نیچے مال گڑا تھا ان کا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ تھا نیک. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، پھر جب چاہا تیرے رب نے کہ وہ پہنچے اپنے زور کو اور نکالیں اپنا مال گڑا مہربانی سے تیرے رب کی. وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، اور میں نے یہ نہیں کیا اپنے حکم سے، یعنی یہ اپنے حکم سے نہیں کیا، اس میں میرا کوئی اجتہاد شامل نہیں ہے. یعنی وہی بات کہ تشریع کے امور میں انسان کو اختیار ہے، انسان اس کے خلاف کر سکتا ہے، لیکن جو ہستیاں تکوین پر معمور ہیں وہ اللہ کے امر کے خلاف نہیں کر سکتی. جو سورہ تحریم میں ہے نا، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. تو اس سے بھی اشارہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ کارکنان قضاء و قدر میں سے تھے، یعنی فرشتوں میں سے تھے. تو کہا کہ یہ سب میں نے اپنے اجتہاد سے نہیں کیا. تو کہا کہ ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ پھیر ہے ان چیزوں کا جن پر تو نہ ٹھہر سکا. اب یہاں فائدہ لکھا ہے، یعنی جو حکم خدا کے حکم سے کرنا ضرور ہوا اس پر مزدوری نہیں. یعنی مراد کہا ہے کہ بھائی اس پر جو ہے وہ جو اللہ کے حکم سے کیا، اس وجہ سے میں نے اس پر کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا. یعنی وہ جو کہا تھا نا سیدنا موسیٰ نے اعتراض کیا تھا کہ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر تم چاہتے تو بھائی ہمیں ضرورت بھی تھی، ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان بھی نہیں ہے، اگر تم چاہتے تو شرط لگا دیتے
کہ بھائی ٹھیک ہے ہم اس شرط پر دیوار سیدھی کریں گے اگر ہمیں کھلاؤ پلاؤ یا ہمیں معاوضہ دو. تو یہاں پر شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں کہ چونکہ انہوں نے اپنے فیصلے سے تو کیا نہیں، اللہ کے حکم سے کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس کی مزدوری پھر نہیں بنتی. تو جس طرح میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہ جو واقعہ ہے اس میں غیر معمولی ہمارے لیے فوائد ہیں کہ جو علم و حکمت ہے وہ خیر کثیر ہے، اور اس کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے سفر کرنا، اس کے لیے استاد جو ہے اس کی سختی برداشت کرنا، جھیلنا، یہ گویا اس کے پیکج میں شامل ہے. اسی طریقے سے یہ بات بھی اس واقعے سے معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے لیے اصل جو رہنما ہے نا وہ شریعت ہے. تکوینی معاملات ہمارے لیے رہنما نہیں ہیں. رہنما ان معنوں میں نہیں کہ بھئی ہمیں جو معاملات کرنے ہیں وہ اللہ کی جو کہے ہے اس کے مطابق کرنے. اور اس میں جیسے ایک ادب کا بھی بیان ہے نا کہ ادب کس طریقے سے جو ہے برتا گیا، اور کس طریقے سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے خضر کے ساتھ رہے اور ان کی بات جو ہے وہ مانی اور کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری اطاعت کروں گا. اور اس میں آپ دیکھیے نا کہ یہ جو انہوں نے جب وضاحت کی ہے، خضر نے جو وضاحت کی، تو پہلے جو دو معاملات میں اس میں بظاہر معاملہ نیگیٹو ہے، یعنی کشتی کا جو ہے پھٹا اکھاڑ دینا یا ایک جو ہے جوان بچے کو مار دینا. تو وہاں ہم دیکھتے ہیں دونوں جگہ پر، ایک جگہ جو ہے وہ انہوں نے کہا نا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، اور دوسری جگہ کہا فَأَرَدْنَا، ہم نے یہ چاہا. جبکہ جو تیسرا معاملہ ہے جس میں ایک پازیٹیو چیز ہے کہ گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کر دیا، تو وہاں کیا کہا فَأَرَادَ رَبُّكَ، تو ارادہ کیا تیرے رب نے. تو یہ جو یہ ادب ہے نا یہ بھی ہمیں سکھایا ہے. وہی بات کہ خیر کی بات جو ہے اس کو اللہ کی طرف منسوب کیا جائے، اور جو شر کی بات ہے اس کو اپنے اور نفس کی طرف منسوب کیا جائے. پھر اس میں جو ایک اور بات ہے وہ یہ جو بات فرمائی گئی نا کہ وہ کان ابوہما صالحا، اس سے یہ استنباط بھی کیا جاتا ہے کہ انسان اگر نیک ہو نا تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اس کی نسلوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں. اب وہ جو بچے تھے ان کے والدین نیک تھے نا، تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس بات کا گویا یہاں بیان کیا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. تو سیدنا فضیل ابن عیاض علیہ رحمہ یہ کہا کرتے تھے، یا سفیان ثوری علیہ رحمہ کی طرف بھی یہ قول منسوب ہے، کہتے تھے کہ میں اپنی عبادات میں، اپنے ذکر و اذکار میں ایک حصہ جو ہے اپنی اولاد کے لیے بھی رکھتا ہوں، گویا وہ ان کے کام آئے، اور میری نیکی جو ہے وہ آگے چل کر ان کے کام آئے. کہ وہاں قرآن مجید میں بھی بتایا گیا ہے کہ بھائی وہ جو لوگ تھے والدین صالح تھے تو اس کا پھل ان کی صالحیت کا ان کی اولاد نے کھایا. تو کہا کہ میں بہت سی نیکیاں ایسی بھی کرتا ہوں کہ اپنی اولاد کے لیے کرتا ہوں کہ ان کو اس کا نفع ہو. پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ مولانا جو ہے وہ مناظر احسن صاحب گیلانی علیہ رحمہ نے ایک تصنیف پوری لکھی ہے التذکیر بسورۃ الکہف. اس میں خاص طور پر بر صغیر میں جو معاملات ہوئے ہیں اور جو انگریز آیا ہے کلونیل پیریڈ میں، اور وہاں پر جو رسپانس اختیار کیا گیا علماء نے، اس کی طرف بھی کچھ انہوں نے اشارے اس میں سے نکالے ہیں. ایک تو یہ بات کہی ہے کہ یہ کہفی سنت جو ہے اس کو پورا کیا علماء نے، اور گویا اپنے آپ کو بالکل اسی طرح کوارنٹین کر لیا اور غار میں چلے گئے اور اپنے دین ایمان کو بچا لیا. اور دوسری چیز انہوں نے بیان کی ہے کہ یہاں خاص طور پر جو کہا گیا نا دیوار کے بارے میں، کہ دیوار کے نیچے جو ہے وہ ایک خزانہ تھا. اس کو بھی اس طرح سے بیان کیا کہ ایک خزانہ تھا علماء کے پاس، اور وہ کیا تھا، وہ دینی روایت کا خزانہ تھا. اور اس کا ڈر تھا کہ یہ جو ڈاکو آئے ہیں انگریزوں کی شکل میں یہ سب کچھ چھین کے لے جائیں گے. اور کوشش کی انہوں نے کہ صرف ان کی جو ہے یہاں سے جو لوٹ مار کی ہے انہوں نے خاص طور پر، اور جو فزیکل لوٹ مار کی ہے اس کو اگر آپ نے دیکھنا ہو نا تو ششی تھرور کی کتابیں ہیں، 2 کتابیں خاص طور پر وہ انہوں نے لکھی ہیں اسی موضوع پر کہ کس طریقے سے انگریزوں نے یہاں پر آ کر لوٹ مار کی ہے اور کس طرح جو ہے کھلواڑ کیا ہے بر صغیر کے فزیکل ریسورسز کے ساتھ. لیکن وہ کھلواڑ صرف ان کے فزیکل ریسورسز کے ساتھ نہیں کیا، ان کی تہذیب کے ساتھ بھی کیا ہے، وہ ان کے دین کے ساتھ بھی کیا، ان کی زبان کے ساتھ بھی کیا، ان کا وہ جو آپ سمجھ لیجیے پورا جو کلچرل جو بیگیج تھا اس کو برباد کرنے کی کوشش کی. تو مولانا مناظر صاحب کہتے ہیں کہ یہ گویا وہ دیوار تھی نا، اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا، تو انہوں نے دیوار اوپر کر دی اور کئی لحاظ سے نکو بھی بن گئے اور جو ہے وہ لوگوں کی گالیاں بھی کھائی، لیکن انہوں نے اس ترکے کو محفوظ رکھا. اور پھر ایسا ہی ہوا ہے کہ جب کلونیلزم ختم ہوئی ہے تو وہ ترکہ جو ہے وہ محفوظ تھا اور وہ آگے منتقل ہو گیا. تو یہاں پر یہ جو واقعہ ہے اس میں غیر معمولی اشارات ہیں، اور اس پر میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ مولانا علی میاں نے بھی پوری تصنیف لکھی ہے، اور مولانا مناظر صاحب نے بھی اس پر جو ہے تصنیف لکھی ہے. جو تفصیل چاہتے ہیں وہاں سے رجوع کریں.
اب اس صورت کے آخر میں وہ جو تیسرا سوال تھا ذوالقرنین کے بارے میں، اس کا بیان ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور تجھ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کو، قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، کہ اب پڑھتا ہوں تمہارے آگے اس کا کچھ مذکور۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اس کو جمایا تھا ملک میں، وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور دیا تھا ہر چیز کا اسباب۔ اب یہاں ذوالقرنین کا بیان ہوا ہے۔ ذوالقرنین کون ہے، اس کے بارے میں پرانے مفسرین کے ہاں بہت سے لوگوں نے یہ بات لکھی کہ ذوالقرنین سے مراد جو ہے وہ سکندر مقدونی ہے، اور سکندر ہے جس نے ایک دنیا فتح کی۔ لیکن بعد کے لوگ جو متاخرین تھے انہوں نے جو تحقیق کی تو اس سے معلوم ہوا کہ شاید جو اشارہ کیا جا رہا ہے وہ کیخسرو کی طرف ہے۔ اور یہ بات کچھ زیادہ سمجھ میں بھی آتی ہے کہ یہود کو دلچسپی کیسے ہو سکتی ہے، تو وہ اسی وجہ سے ہو سکتی ہے نا، جس طرح پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں، کہ جب جو ہے وہ بخت نصر جو ہے اس نے برباد کیا یروشلم کو، اور یعنی ہیکل کو بھی گرا دیا، اور 6 لاکھ کو تحت ایک کیا، 6 لاکھ کو قیدی بنا کے لے گیا عراق میں۔ تو پھر جو ایران کا جو بادشاہ تھا کیخسرو، اس نے حملہ کیا وہاں پر، اور جو ہے وہ ان کو آزادی بھی دے دی، تو گویا ایک لحاظ سے وہ ان کا محسن بھی تھا، تو اس وجہ سے یہود کو کیخسرو سے دلچسپی بھی تھی۔ تو بہرحال رائے یہ بنتی ہے بہت سے لوگوں کی اس سے مراد جو ہے وہ کیخسرو ہے، لیکن بہرحال وہ ہو یا کوئی اور ہو یہ بات اہم نہیں ہے۔ اصل بات اس کے اندر بھی ایک رہنمائی ہے، ایک ہدایت ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اس دنیا میں بندے مومن کو 2 طرح کے معاملات درپیش آ سکتے ہیں، یا تو یہ ہے کہ انتہائی سختی اس پر آئے، تنگی آ جائے اس پر، عرصہ حیات تنگ کر دیا جائے، اس کو جو ہے پناہ لینی پڑے غار میں کھو میں جا کر، جو ہے اصحاب کہف کا معاملہ ہے، تو اس میں بھی اہل ایمان کے لیے اسوہ موجود ہے۔ اور دوسری انتہا کیا ہے کہ غلبہ ہو جائے، اور اتنا غیر معمولی غلبہ کہ ایک زمانہ جو ہے وہ مفتوح کر لے، اس وقت اس کو رویہ کیا اختیار کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کے جو اولین مخاطبین ہیں یعنی جو صحابہ کرام ہیں، جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی اس وقت زیادہ تر صورتحال کیا تھی، وہ صورتحال اصحاب کہف سے مشابہ تھی، لیکن اس کے بعد آنے والے دور میں یہ چیز بھی ان کے ساتھ آنے والی تھی، تو اس کا بھی ایک نقشہ دکھا دیا۔ اقبال کا بڑا اچھا شعر ہے، اقبال نے کہا کہ دنیائے دوں کی کب تک غلامی، دنیائے دوں گھٹیا فروتر دنیا جو ہے کب تک اس کی غلامی کرو گے، یا راہبی کر یا پادشاہی۔ دنیا کو ٹرانسینڈ کرنے کے 2 طریقے ہیں، یا راہب بن جاؤ، دنیا کو تج دو، دنیا کی لذتوں سے جو ہے کنارہ کش ہو جاؤ، راہب بن جاؤ، وہ بھی دنیا کو ٹرانسینڈ کر جاتا ہے، یا پادشاہی، یا دنیا کو گورن کرو، تب تم دنیا کے دجل سے بچ سکتے ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے یہ 2 انتہائی بتائی ہیں نا، کہ ایک سب سے اچھا معاملہ کیا ہے بندے مومن کا، ایک معاملہ تو یہ ہے کہ وہ کہیں پر ہو، پہاڑوں میں ہو، کچھ بکریاں ہوں اور اللہ کی بندگی کرے، اور کیا ہے کہ انسان اس جو ہے گھوڑے کی پیٹھ پہ سوار ہو، اللہ کے راستے میں قتال کرے، جب تک مقاومت ہو سکتی ہے مقاومت کرے اور غلبے کی کوشش کرے، اور جب لگے کہ حالات بالکل تنگ ہو چکے ہیں، ہر طرح سے معاملات جو ہیں وہ ہو چکے ہیں، پھر وہ رویہ اختیار کرے جو اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ جو دور فتن ہے جس میں اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اس میں ایکٹیو ہونا مضر ہے، پیسو ہونا جو ہے وہ پسندیدہ ہے۔ آپ نے کہا کہ جو دوڑنے والا ہے اس سے چلنے والا بہتر ہے، چلنے والے سے کھڑا ہونے والا بہتر ہے، کھڑے والے سے بیٹھا بہتر ہے، بیٹھے سے لیٹا بہتر ہے۔ جتنا آپ انیکٹیو ہیں، جتنے آپ پیسو ہیں، اتنے کامیاب ہیں۔ فرمایا کن احلاس بیتک، اپنے گھر کے ٹاٹ بن جاؤ، گھروں میں محدود ہو جاؤ اور گھر سے باہر نہ نکلو۔ تو گویا یہ ایک انتہا ہے، دوسری انتہا ہے کہ غلبہ حاصل ہو جائے۔ تو یہ جو ذوالقرنین کا معاملہ ہے یہ دوسرا معاملہ ہے جس کی طرف یہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے صالح بندوں کو زمین میں غلبہ دیتے ہیں تو وہ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں یا کیا رویہ انہیں اختیار کرنا چاہیے۔ تو کہا کہ فاتبہ سببہ حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب پہنچا سورج ڈوبنے کی جگہ، وجدہا تغرب فی عین حمیہ، پایا کہ وہ ڈوبتا ہے ایک دلدل کی ندی میں، ووجد عندہا قوما، اور پائے اس کے پاس ایک لوگ، قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے کہا اے ذوالقرنین، اما ان تعذب، یا لوگوں کو تکلیف دے، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، اور یا رکھ ان میں خوبی۔
اب یہاں پر کیا ہے؟ قلنا، ہم نے کہا. اس کی وجہ سے کچھ لوگ اس طرف گئے ہیں کہ شاید ذوالقرنین پیغمبر تھے، جیسے وحی کی ہم نے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیغمبر بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، پیغمبر بھی تھے. اس میں کوئی استبعاد کی بات نہیں ہے. سیدنا داؤد، سیدنا سلیمان وہ پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. لیکن یہاں اس طرح مولانا اصلاحی صاحب نے لکھا ہے نا کہ بعض اوقات جو قول ہوتا ہے نا، وہ قول کوئی ایکسپلسٹ قول نہیں ہوتا، بلکہ صورتحال، اختیار اور رویے کی تعبیر ہوتی ہے. اور یہاں حضرت شاہ صاحب، حضرت شاہ عبد القادر علیہ رحمٰن نے بھی اسی تعبیر کو اختیار کیا. وہ فائدے میں فرماتے ہیں کہ اس کو یہ کہا، یعنی دونوں بات کی قدرت دی، یعنی قدرت دے کر گویا کہہ دیا. ہر بادشاہ کو، ہر حاکم کو قدرت ملتی ہے، چاہے خلق کو ستاوے، چاہے اپنی خوبی کا ذکر جاری رکھے. وہی بات، یعنی ہر بادشاہ کو ہم یہ کہتے ہیں، اس طرح میں نے پہلے کہا تھا نا، وہ جو ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا تھا نا کہ امرنا مترفیہا، ہم نے حکم دیا اس کے مترفین کو، ففسقوا فیہا، تو وہ امر بھی تکوینی ہے، وہ تسلط اور غلبے اور اختیار کے معنوں میں. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ ہم نے گویا اس کو فری ہینڈ دے دیا، اس کے ڈسپوزل پر لوگوں کو رکھ دیا، اب چاہے یہ کرے چاہے وہ کرے. قال اما من ظلم. اور آپ دیکھیں گے نا جو دجالی تہذیب جس کی لپیٹ میں ہم ہیں، اس میں آپ دیکھیے کہ جو نیو امپیریلزم ہے، ٹھیک ہے، یا جو امپائر کا عہد دوبارہ آ گیا. لوگوں کا خیال تھا کہ ایج آف امپائر ختم ہو گیا، ٹھیک ہے نا، رومن امپائر کے بعد ایج آف امپائر ختم ہو گیا، اب ریپبلک کا دور آ گیا، ٹھیک ہے، اب ڈیموکریسی آ گئی ہے. لیکن یہ ایک فریب ہے، یہ دھوکہ ہے. اقبال نے کہا تھا نا کہ دیو استبداد جمہوری کبا میں پائے کوب، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری. ٹھیک ہے، تو یہ گویا ایک یعنی اورینٹ آپ سمجھ لیجئے کہ امپیریلزم کا نیا روپ ہے جو یہاں سامنے آتا ہے. تو اور یہاں فرمایا نا کہ ہم نے ان کو اختیار دے دیا. تو میں نے کہا نا کہ اس وقت جو دجالی تہذیب ہے، اس میں جو آپ سمجھ لیجئے ہر تہذیب کا ایک وین گارڈ ایک قوم ہوتی ہے. تو جدید پہلے ایک زمانے میں یورپ تھا، اس کے بعد برٹن تھا، اس کے بعد اب امریکہ ہے. اور وہ کیا کھلواڑ کر رہا ہے؟ جب طاقت اس کے پاس آئی تو لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ جبکہ ایک اللہ سے ڈرنے والا بندہ کیا کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے جو ذوالقرنین نے کیا. قال اما من ظلم، بولا جو کوئی ہوگا بے انصاف، فسوف نعذبہ، سو ہم اس کو مار دیں گے، ثم یرد الی ربہ، پھر الٹا جاوے گا اپنے رب کے پاس، فیعذبہ عذابا نکرا، وہ مار دے گا اس کو بری مار. واما من آمن وعمل صالحا، اور جو کوئی یقین لایا اور کیا بھلا کام، فلہ جزاء الحسنی، سو اس کو بدلے میں بھلائی ہے. وسنقول لہ من امرنا یسرا، اور ہم کہیں گے اس کو اپنے کام میں آسانی. یہاں اس کا فائدہ ہے، حاکم جو عادل ہو اس کی یہی راہ ہے، بروں کو سزا دے برائی کی اور بھلوں سے نرمی کرے. اس نے یہ بات کہی، یعنی یہ چال اعتبار کی، یعنی یہ صحیح طریقہ ہے. یعنی وہ جو ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں نا کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ تعالیٰ کے اخلاق کا پرتو اپنے اندر پیدا کرو. اللہ تعالیٰ کہا نا کہ جو ظلم کرے گا ہم بھی عذاب دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ عذاب کا معاملہ کرے گا. اور جو نیک عمل کرے گا اللہ کے ہاں بھی اس کے لیے بھلائی ہے، اور ہم بھی اس کے لیے معاملے کو آسان کریں گے. ثم اتبع سببا، پھر لگایا ایک اسباب کے پیچھے، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب پہنچا سورج نکلنے کی جگہ. بھی جگہ کون سی ہیں؟ مولانا حفظ الرحمان سعدوی نے قصص القرآن میں، مولانا ابوالکلام آزاد نے ترجمان القرآن میں تفصیل سے اس پر بحث کی ہے. یہ اہم نہیں ہے، یہ ایونٹس اہم نہیں ہے، اصل میں اس میں جو پیغام ہے وہ اہم ہے. کون سی لوکیشنز تھیں، کون سی نہیں تھی، وہ طے ہو جائے، ٹھیک، نہ ہو تب بھی ٹھیک. تو یہاں تک کہ حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب پہنچا سورج نکلنے کی جگہ، وجدہا تطلع علی قوم، پایا کہ وہ نکلتا ہے ایک لوگوں پر، لم نجعل لہم من دونہا سترا، کہ نہیں بنا دی ہم نے ان کو اس سے ورے کچھ اوٹ. اس کا فائدہ ہے شاید وہ لوگ جنگلی سے ہوں گے کہ گھر بنانا اور چھت ڈالنا ان میں دستور نہ ہوگا. کذالک، یوں ہی ہے، وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ہمارے قابو میں آ چکی ہے اس کے پاس کی خبر. ثم اتبع سببا، پھر لگا ایک اسباب کے پیچھے، حتی اذا بلغ بین السدین،
یہاں تک کہ جب پہنچا وہ آڑ کے بیچ، وجد من دونہما قوما، پائے ان سے ورے ایک لوگ، لا یکادون یفقہون قولا، لگے نہیں کہ سمجھیں ایک بات، قالو یعنی بہت کوئی پریمیٹیو قسم کے قبائل تھے جن کی زبان بھی بہت ہی کوئی پریمیٹیو تھی، ایسی تھی کہ جس کو ڈسائفر نہیں کر سکے، جس کو سمجھ نہیں سکے. قالو بولے یا ذوالقرنین، اب کسی طریقے سے اشارے سے بات سمجھائی، یا ذوالقرنین اے ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہ یاجوج اور ماجوج دھوم اٹھاتے ہیں ملک میں. فہل نجعل لک خرجا، سو کہے تو ہم ٹھہرا دیں تجھ کو کچھ محصول، الا ان تجعل بیننا و بینہم سدا، اس پر کہ بنا دے تو ہم میں اور ان میں ایک آڑ. اب یہاں یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہے، اس کے بارے میں بھی بہت طول طویل کلام تفسیروں میں کیا گیا ہے، بہت سی اسرائیلی روایتوں سے بھی مدد لی گئی ہے. تو اس میں جو بنیادی بات ہمیں پتہ لگتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ بنی نوع آدم میں سے ہوں گے وہ، یعنی انسانوں ہی میں سے ہوں گے. یہ تصورات کے انسان اور جنات کے اختلاط سے وجود میں آئیں گے جو ہے وہ اس طرح کی قصے کہانیاں ہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اور زیادہ تر لوگوں نے یہ کہا ہے کہ سیدنا نوح کے جو بیٹے یافس تھے ان کی اولاد میں سے ہوں گے، اور بائبل میں گوگ میگوگ جو ہے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے. ایک رائے یہ ہے کہ سیدنا نوح جو ہے کہ یافس کے پوتے تھے یا بیٹے تھے، جو دو بیٹے تھے جو ہے گوگ میگوگ کے نام سے، جو ہے جوج یا ماجوج کے نام سے ان کی اولاد ہیں. بہرحال ایک رائے یہ ہے کہ یافس کی اولاد ہے. پھر جو صحیح روایات سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، غیر معمولی تعداد ہے، اور ان کی اکثریت جو ہے وہ سرکش ہے اور جہنمی ہے، بلکہ سارے کے سارے جہنمی ہیں. جب ایک موقع پہ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ اگر 1000 لوگ ہیں تو 1000 میں سے 999 جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، تو صحابہ کرام لرز گئے. اللہ کے نبی نے ان کی گھبراہٹ دیکھی تو کہا کہ بھئی پریشان مت ہو، کہا کہ ان میں سے جو اکثریت ہے نا وہ کس کی ہے، وہ 999 کیا ہیں، وہ گویا یاجوج ماجوج میں سے ہیں. اور ان کے بارے میں جو صحیح احادیث سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں بہت ہی فتنہ گر لوگ ہیں. اور قرآن مجید میں ہم ابھی آگے پڑھیں گے نا، وہ ایک آدھ جگہ فرمایا نا کہ حتیٰ جو ہے جب قیامت کا وقت آئے گا تو وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ، تو وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ، ہر اونچائی سے آئیں گے. اور صحیح روایات میں آئے گا غیر معمولی تعداد ہوگی، سمندر کے سمندر جو ہے وہ پی جائیں گے، چاٹ جائیں گے. تو وہاں پر جو ہے وہ گویا ان کے بارے میں ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. اور یہ بات کہ ان کا جو فائنل خروج ہوگا وہ دجال کے زمانے میں ہوگا، اور جب دجال کا خروج ہو جائے گا بلکہ اس کا خاتمہ بھی سیدنا مسیح کر دیں گے، اس کے بعد یاجوج ماجوج جو ہے وہ طاقت کریں گے، تاراج کریں گے انسانوں پر اور بڑا فساد مچائیں گے. اور وہاں روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت جیسے سیدنا مسیح علیہ السلام اور سب لوگ بالکل بے بس ہو جائیں گے، اور پھر وہ کوہ طور پر جائیں گے، اللہ کو پکاریں گے، اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کریں گے، ایک بیماری جو ہے گلٹی سی ان کی گردن میں نکلے گی، اس سے سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے. اور اتنی بڑی تعداد میں ہلاکت ہوگی کہ پوری زمین سڑاند سے جو ہے وہ بھر جائے گی ان کی لاشوں سے. پھر وہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایک بارش بھیجیں گے اور وہ سارا معاملہ جو ہے وہ صاف ہو جائے گا. یہ بات ہمیں پتہ لگتی ہے. اور پھر یہ بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی گویا ان کی جو سرکشی اور شرارت تھی اس میں گویا آپ سمجھ لیجئے کہ کوئی اس کا کچھ آغاز ہو گیا. سمبولیکلی شاید آپ نے بتایا ایک رات آپ بہت گھبراہٹ سے اٹھے اور آپ نے کہا کہ یاجوج ماجوج کا جو بند ہے اس میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے، آپ نے بتایا، اشارہ کر کے بتایا. اور پھر فرمایا کہ ویل للعرب من شر قد اقترب، کہ جو ہے وہ عرب کے لیے بڑی بربادی ہے، کوئی ایک بڑی خرابی ہے جو قریب آنے والی. تو گویا وہ ایک بڑی خرابی کا سمبل بھی ہے. تو فرمایا کہ تو آتونی زبر الحدید، پکڑاؤ مجھ کو تختے لوہے کے، حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب برابر کر دیا دو پھانکوں تک پہاڑ کے، قال انفخوا، کہا دھونکو، حتیٰ اذا جعلہ نارن، یہاں تک کہ جب کر دیا اس کو آگ، قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، کہا لاؤ میرے پاس کہ ڈالوں اس پر پگھلا تانبا. فمستطاعوا ان یظہروہ، پھر نہ سکے اس پر چڑھ آویں، ومستطاعوا لہ نقبا، اور نہ سکے اس میں سوراخ کرنا. قال ھذا رحمت من ربی، بولا یہ ایک مہر ہے میرے رب کی. اب یہاں دیکھیے یہ بات ہے
کہ طاقت دی، غیر معمولی اختیار دیا، اتنا بڑا کام کیا، مسد بنایا، لیکن جو بنایا ہے تو نسبت اپنی طرف نہیں کی کہ اس میں میرا کمال ہے، مجھے یہ اسکل اللہ نے دی، یہ ٹیکنالوجی دی، نہیں، یعنی مجھے حاصل ہے، میں نے کیا. کہا کہ بلکہ یہ رب کی رحمت ہے. آپ دیکھیے باغ والوں میں کیا تھا، اس نے کہا کہ بھائی یہ میں نے کیا ہے، میری اسکل ہے اور یہ کبھی برباد نہیں ہوگی. اور جبکہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ میں نے بنایا ہے، بہت مضبوط بنایا ہے، لیکن فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، پھر جب آوے وعدہ میرے رب کا، جَعَلَهُ دَكَّا، گرا دے اس کو ڈھا کر، وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور ہے وعدہ میرے رب کا سچا. یعنی آپ دیکھیے نا کہ بات واضح کر دی کہ میں نے بنایا ہے، اور ایک تو یہ بنایا ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ ہی نے اسکل دی ہے، اللہ ہی نے اختیار دیا ہے جس سے میں بنا پایا ہوں. یعنی ایک وہ باتیں ہیں نا کہ جس کے کرنے میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے، کوئی دخل نہیں ہے، وہ تو سراسر اللہ کی طرف سے ہے ہی. لیکن جو ہیومن آرٹیفیکٹس ہیں نا، جو ٹیکنی جس کو کہا جاتا ہے، جس میں آرٹ بھی ہے اور ٹیکنالوجی بھی ہے، اس کے بارے میں یہی ہے کہ انسان اس کو بھی اللہ کی طرف منسوب کرے. اللہ ہی نے وہ اسکل دی ہے، اللہ ہی نے وہ علم دیا ہے جس کی بنیاد پر انسان یہ سب کچھ کرتا ہے، گویا اس کو اللہ کی طرف منسوب کیا. اور پھر یہ بات بھی کہہ دی کہ انسان کی بنائی ہوئی کسی چیز کو بھی بقا حاصل نہیں ہے، ہر چیز جو ہے وہ فانی ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے. اور جبکہ اس نے کیا کہا تھا، مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، میرا گمان نہیں ہے کہ یہ کبھی بھی برباد ہوگا، کبھی بھی اس کو ہلاکت کی لپیٹ میں آئے گا. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور ہے وعدہ میرے رب کا سچا. یہ جو ذوالقرنین کا واقعہ ہے، ہمارے یہاں کچھ لوگوں کو ذوق ہوتا ہے نا کہ لیڈرشپ کوالٹیز یا حکمران کے اوصاف کیا ہوتے ہیں، یا ایک عادل اور صالح حکمران کو اپنے رعایا کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے. اس پر بھی بہت سے لوگوں نے کلام کیا ہے، اور بہت سی جو آپ کہہ لیجئے جو عبرتیں ہیں اور بہت سے پیغامات جو ہمیں اس واقعے سے ملتے ہیں وہ اخذ کی ہیں. اس پر پوری پوری کتابیں لکھی گئی. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور چھوڑ دیں گے ہم خلق کو اس دن ایک دوسرے میں دھنستے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونک مارے سور میں. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، پھر جمع کر لاویں ہم ان کو سارے. یعنی وہ جب پہلی مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا، دنیا زیر و زبر ہو جائے گی، دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا، سب کو ہم جمع کر کے حاضر کر دیں گے. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور دکھا دیں ہم دوزخ اس دن کافروں کو سامنے. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، جن کی آنکھوں پر پردہ پڑا تھا میری یاد سے. وکانوا لا یستطیعون سمعا، اور نہ سکتے تھے سننا. اس کا فائدہ ہے کہ یعنی اپنی عقل کی آنکھ نہ تھی کہ قدرتیں دیکھ کر یقین لاویں، اور کسی کی بات نہ سنتے ضد سے کہ سمجھائے سمجھیں. دو ہی باتیں ہیں نا، یا تو انسان اپنی عقل کو استعمال کرے، اپنی فیکلٹی کو استعمال کرے، یا یہ ہے کہ چلے کوئی دوسرا بتا دے تو توجہ کر لیں. تو حمید نے کہا ہے نا، وہ کہیں گے لو کننا نسمع او ناقل، یا عقل سے کام لیتے، چلو عقل معطل ہو گئی تھی، باطنی فیکلٹیز جو ہے اس کو ہم نے ضائع کر دیا تھا، تو ایک آ گیا نا باہر سے آنے والا، ہم اس کی بات سن لیتے. ٹھیک ہے نا. یا ایک اور جگہ کہا نا کہ ایک تو فرمایا نا کہ لو کننا نسمع اور ناقل، اور جو سورہ کاف میں فرمایا ان فی ذلک لذکرا لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید. اس میں بڑی یاد دہانی ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس دل ہے، یا چلیں دل پہ پردہ آ گیا ہے، القى السمع وهو شہید، تو توجہ سے کان لگا کر بات کو سن لے. تو یہاں پر بھی کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہماری یاد سے محجوب ہو گئے اور حق بات کو سننے کو بھی تیار نہیں ہوئے. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، تو کہا کہ کیا سمجھے ہیں منکر کے ٹھہرا دیں میرے بندوں کو میرے سوا حمایتی. یعنی یہ کہتے ہیں نا یہ فرشتے ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ انبیاء ہیں، یہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں الوہیت میں، یہ اولیاء اللہ ہیں. تو کہا عجیب باتیں کر رہے ہیں، میرے بندوں کو میرے مقابل میں اپنا حمایتی بنا دیں گے. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے رکھی ہے دوزخ منکروں کی مہمانی. یعنی کچھ بھی پیش نہیں چلے گی ان کی. جن لوگوں کی طرف یہ توقع لگائے ہوئے ہیں کہ یہ ہمیں بچا لیں گے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، وہ سب سے بڑھ کر ان سے برات کا اظہار کریں گے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا،
کہہ ہم بتا دیں تم کو کن کے کیے بہت اکارت، کن کے کیے بہت اکارت، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی دوڑ بھٹک رہی ہے دنیا کی زندگی میں، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ خوب بناتے ہیں کام۔ اس کا فائدہ ہے یعنی جو دوڑ کی سو واسطے دنیا کے، اور آخرت ویران رکھی، سب جو ہے بھاگ دوڑ دنیا کی زندگی تک محدود تھی۔ تو قرآن مجید بتا رہا ہے کہ اصل میں خسارے میں کون ہے، یعنی قرآن مجید جو ہے اس میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ جو منافقین تھے، مشرکین تھے، وہ اہل ایمان کو کہتے تھے نا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بے وقوف ہے، معاذ اللہ سفہا ہیں، اور ان کو اپنی فکر نہیں ہے، ان کو اپنے مفادات کا پتہ نہیں ہے، یہ ورلڈلی وائز نہیں ہے، یہ خسارے میں پڑنے والے ہیں، یہ بتوں کو چھوڑ رہے ہیں، یہ ساری جو معیشت ہے، سیادت و قیادت ہے، وہ ان بتوں کے سر پہ قائم ہے، اور وہ ان کا انکار کر رہے ہیں، ان سے اعلان برات کر رہے ہیں۔ تو یہ تو کچھ سمجھداری کی بات نہیں لگتی۔ تو کہا کہ نہیں، خسارے میں یہ نہیں ہے، خسارے میں تو وہ لوگ ہیں جو دنیا اور دنیا کی لذتوں کی وجہ سے آخرت کو پس پش ڈال دیں، اللہ کو بھلا دیں، اور یہی دجالیت ہے نا کہ انسان دنیا ہی کو اپنا محبوب بنا لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من احب دنیاہ اضر بآخرتہ، جو دنیا سے والہانہ محبت رکھے گا وہ اپنی آخرت کا نقصان کرے گا، اور کہا کہ ومن احب الآخرہ اضر بدنیاہ، اور جو آخرت سے محبت کرے گا وہ دنیا کا نقصان کرے گا ہی کرے گا۔ ظاہری بات ہے وہ بگ ٹوٹ دنیا کی طرف نہیں لپکے گا، وہ حلال و حرام کا خیال رکھے گا، وہ ہر چیز میں دیکھے گا کہ بھئی یہ شریعہ کمپلائنس ہے کہ نہیں ہے، تبھی اختیار کرے گا ورنہ نہیں کرے گا۔ تو یہاں پر کہا کہ وہ لوگ جو دنیا ہی کو مقصود بنائے بیٹھے ہیں، جو عبد الدنیا ہیں، جو عبد الدرہم ہیں، عبد الدینار ہیں، تو کہا وہ ہیں اصل میں خسارے میں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، وہی ہیں جو منکر ہوئے اپنے رب کی نشانیوں سے اور اس کے ملنے سے۔ اب یہی کیا ہے، یہ جو اسباب پرستی ہے، یہ جو مادہ پرستی ہے، اس کا شرک ہے۔ بظاہر اللہ کو ماننے والے ہیں، مسلمانوں جیسے ان کے نام ہیں، لیکن وہ اصل میں عبد الدنیا ہیں، عبد الدرہم ہیں، عبد الدینار ہیں۔ اور کہا کہ یہ منکر ہوئے اپنے رب کی نشانیوں سے اور اس کے ملنے سے، فحبطت اعمالہم، سو مٹ گئے ان کے کیے۔ ایک تو مٹ گئے ان معنوں میں، دنیا میں جو انہوں نے امپائرز بنائی وہ سب ختم ہو گئی، دنیا ختم ہو جائے گی، وہ سب بھی ختم ہو جائیں گے۔ پھر اسی طرح اللہ کے انکار کے ساتھ اور دنیا پرستی کے ساتھ بظاہر جو دان پن کے کام انہوں نے کیے ہوں گے، جو دکھاوے کے کام کیے ہوں گے، جو فلنتھراپی انہوں نے کی ہوگی، وہ بھی سب دنیا ہی کے لیے ہوگی۔ یہ بات پہلے بھی عرض کی گئی تھی، بہت بڑی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں، ٹرانس نیشنل کمپنیز، وہ بہت سے ویلفیئر کے کام کرتے ہیں۔ یعنی ایک ڈکوسلا ہے نا ہمارے ہاں، سوشل رسپانسبلٹی، کہ بھائی جو ہے ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے کارپوریشنز کی، سوسائٹی کی طرف بھی ان کے کچھ جو ہے ذمہ داریاں ہوتی ہیں، پھر وہ این جی اوز بناتے ہیں، فاؤنڈیشنز بناتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب کچھ بھی اصل میں کمپنی امیج کی بلڈنگ کے لیے ہوتا ہے، اور وہ سارا کا سارا مارکیٹنگ کے جو ہے اس کے کھاتے میں جاتا ہے۔ جو کہا کہ وہ جو ہے وہ بھی سب کا سب اکارت جائے گا، وہ جو دکھاوے کے اعمال کیے ہیں وہ سب ضائع ہو جائیں گے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، پھر نہ کھڑی کریں گے ہم ان کے واسطے قیامت کے دن تول۔ اس کا فائدہ ہے وہ آخرت کو نہ مانتے تھے تو اس کے واسطے کچھ کام نہ کیا، پھر ایک پلہ کیا تولے، کچھ کیا ہی نہیں۔ اس سے وہ مسئلہ بھی حل ہوتا ہے نا۔ ہمارے ہاں لوگ جب مغرب جاتے ہیں یا مغرب کی فلم تھراپی دیکھتے ہیں، یعنی وہ ایک کلب بنایا ہے جو بالکل آپ سمجھ لیجئے کہ جو بلینئرز ہیں نا انہوں نے ایک کلب بنایا ہے، اور وہ اس میں بہت جو ہے ڈونیشن دیتے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بل گیٹس ہو یا بڑے بڑے لوگ ہوں وہ وصیت بھی کر گئے ہیں، 90% تک اپنا جو جائیداد ہے وہ دے گئے ہیں فاؤنڈیشنز کو اور لوگوں کے بھلے کے لیے۔ پھر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اتنے بڑے بڑے کام کرتے تھے، اس سے پہلے جو ہے وہ کچھ لوگ سمبل تھے، سر گنگا رام ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے بہت سے لوگ ہیں، بہت سی خواتین ہیں، مدر ٹریسا ہے، یا آج بہت سے لوگ جو ملحد ہے۔ چلو مدر ٹریسا تو عیسائی تھی، اللہ کو مانتی تھی اپنے خیال کے مطابق، لیکن بہت سے ملحد ہیں، خدا کا انکار کرتے ہیں۔ اب وہ اتنے کام کر رہے ہیں تو کیا آخرت میں ان کو کوئی اجر نہیں ملے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے اجر چاہا ہی نہیں نا۔ جب آخرت کا انکار ہے، وہ ان سے پوچھئے آپ کہ بھئی آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ ایک تو کہتے ہیں تسکین کے لیے کرتے ہیں، دل کی تسلی کے لیے کرتے ہیں، دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ تاکہ ہمارا ذکر جمیل قائم رہے۔ انسان جو ہے وہ مورٹل ہے نا، تو اپنی اس مورٹیلٹی کا
آپ سمجھ لیجئے کسی طریقے سے چاہتا ہے کمپنسیٹ کرے کہ بھئی ٹھیک ہے بھئی ہم نہیں ہوں گے، ہمارا نام زندہ رہے گا، لوگ ہمیں اچھے طریقے سے یاد رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو محروم نہیں کرتے. کہا کہ ہم ان کو من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، تو جو دنیا چاہتا ہے ہم دنیا میں سے نقد اس کو جس کے لیے چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں. تو یہاں پر بھی کہا کہ جب انہوں نے اللہ کے لیے کچھ کیا ہی نہیں، یعنی ایک صاحب کے بارے میں اللہ کے نبی سے پوچھا گیا جو جاہلیت میں تھے، مشرک تھے لیکن بڑے دان پن کے کام کرتے تھے، تو کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انہوں نے کبھی یہ بات کہی نہیں کہ اللہم اغفر لی یوم الدین، کہ اے اللہ تو مجھے بخش دے یوم الدین، یوم تبعثون، یوم تبعث عبادک، کہ اس دن تو مجھے میری مغفرت کر دے جو بدلے کا دن ہوگا، جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا. تو انہوں نے یہ چاہا نہیں نا، تو پھر بلا وجہ میں گویا اللہ پر کیوں ذمہ داری اس کو ڈال دی جائے. تو کہا کہ جب انہوں نے آخرت کے لیے کچھ کیا ہی نہیں، ساری دوڑ دھوپ جو تھی ان کی دنیا کے لیے تھی، بھاگ دوڑ دنیا کے لیے تھی، تو پھر آخرت میں ان کے لیے ہم پیمانہ لگائیں گے ہی نہیں. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ بدلہ ہے ان کا دوزخ اس پر کہ منکر ہوئے، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور ٹھہرائی میری باتیں اور میرے رسول ٹھٹھا. آج بھی مسلمانوں میں ایسے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں پیغمبر کا. اور ایک صاحب ہیں بڑے مشہور، فیس بک پہ دانشور کے طور پر ہیں. تو پچھلے دنوں آپ کو معلوم ہے کہ ایک قصہ چلا ہمارے ہاں، ایک ویڈیو بہت وائرل ہو گئی. ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بچے ان سے سوال کر رہے ہیں، اور وہاں مسئلہ وہ حرکت زمین کا آ گیا کہ وہ زمین سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے. تو انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور اعلیٰ حضرت بریلوی نے بھی اس پر رسالہ لکھا تھا فوز مبین کے نام سے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، زمین وہ اسٹیٹک ہے اور سورج گھوم رہا ہے. اس پر لوگوں نے بہت واویلا مچایا. تو ان صاحب نے اس کو موضوع بنایا کہ بھئی جب وہ سمندر پھٹ سکتا ہے، اور جب آگ نہیں بھی جلا سکتی، اور بن باپ کی کوئی پیدا ہو سکتا ہے، اور پہاڑ میں سے اگر اونٹنی نکل سکتی ہے، تو پھر وہ سورج بھی زمین کے گرد چکر لگا سکتا. اب یہ مسلمان ہے، وہ معروف آدمی ہے، ایک بہت معروف شاعر کے وہ داماد ہیں. تو لیکن یہ کیا، یہ انکار نہیں ہے، یہ ٹھٹھا نہیں ہے، یہ قرآن کی آیتوں کا تمسخر ہے نا. یعنی مراد یہ کہ آپ کو یہ بات تو بڑی بے عقلی کی لگی کہ ایک مولوی صاحب نے یہ بات کر دی، جس کو آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، جس کو آپ قرآن کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، معاذ اللہ اس میں بھی یہ ٹھٹھے کی باتیں موجود ہیں. تو اب یہ لوگ، ان کا نام مسلمانوں جیسا ہے، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ شخص اللہ کا منکر ہے، یہ شخص آخرت کا منکر ہے، یہ قرآن کا ٹھٹھا کر رہا ہے، یہ پیغمبر کا مذاق اڑا رہا ہے. تو کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ ذالک جزاؤہم جہنم. اور میں بات بار بار عرض کرتا رہا ہوں کہ ہمارے سو کالڈ ایلیٹ طبقات میں ایسے لوگ اب کافی پیدا ہو چکے ہیں جن کے نام مسلمانوں جیسے ہیں، جو شناختی کارڈ میں جن کا مسلمانوں جیسا نام ہے، لیکن وہ باطناً کافر ہیں. ظاہراً مسلمان ہیں لیکن یہ تو ظاہراً بھی مسلمان نہیں، یہ تو بالکل کلمات کفر صبح و شام بکتے ہیں اپنی فیس بک پر اور اپنے ٹویٹر پر. تو کہا کہ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ بدلہ ہے ان کا دوزخ اس پر کہ منکر ہوئے، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور ٹھہرائی میری باتیں اور میرے رسول ٹھٹھا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جو لوگ یقین لائے ہیں اور کیے ہیں بھلے کام، ان کو ہیں ٹھنڈی چھاؤں کے باغ مہمانی. خالدین فیہا، رہا کریں ان میں، لا یبغون عنہا حولا، نہ چاہے وہاں سے جگہ بدلنی. یہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک دنیا پرست ہیں، ایک اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، ایک دنیا کو پوجنے والے ہیں اور نفس کو پوجنے والے ہیں اور ڈیزائرز کو کی بندگی کرنے والے ہیں. ایک اللہ کو پوجنے والے ہیں، وہ ایمان اور عمل صالح پہ کھڑے ہیں. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. قل، تو کہہ، لو کان البحر مدادا، اگر دریا سیاہی ہو کر، کلمات ربی، لکھے میرے رب کی باتیں، لنفد البحر، بے شک دریا نبڑ چکے، قبل ان تنفد کلمات ربی، ابھی نہ نبڑیں میری رب کی باتیں، ولو جئنا بمثلہ مددا، اور اگر دوسرا بھی لاویں ہم ویسا اس کی مدد کو. اب یہاں اللہ تعالیٰ کے علم کا، اللہ کی قدرت کا بیان ہے. اللہ کی کلمات وہی بھی ہیں، اللہ کا کلمہ، اور یہ جو کائنات ہے، یہ افعال ہے نا اللہ کے، یہ بھی اللہ کی کلمات ہیں. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون.
تو یہاں فرمایا کہ اللہ کی کلمات، اور پھر کلمات سے مراد اللہ کی اسماء و صفات بھی ہیں کہ اللہ کی اسماء و صفات شمار میں نہیں آ سکتے، گنے نہیں جا سکتے. اسی طریقے سے اللہ کی مخلوقات بھی کوئی اللہ نہیں جانتا کتنی ہے. وما یعلم جنود ربک الا ہو، کوئی نہیں جانتا کہ تیرے رب کے لشکر جو ہیں وہ کتنے ہیں. تو کہا کہ اللہ کی اسماء و صفات، اللہ کی مخلوقات، اللہ کی نشانیاں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ شمار میں نہیں آ سکتی. قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرمایا کہ اگر سارے جو درخت ہیں دنیا کے وہ قلم بن جائیں اور سارے سمندر، 7 سمندر اور اتنے اور سمندر ساتھ شامل ہو جائیں، وہ سیاہی بن جائیں، تب بھی وہ اللہ کی کلمات کو لکھ نہیں سکتے، اس کو شمار نہیں کر سکتے. قل، تو کہہ، انما انا بشر مثلکم، میں بھی ایک آدمی ہوں جیسے تم. یوحا الیہ، حکم آتا ہے مجھ کو. انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا صاحب ایک صاحب ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، اب یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی طرف اشارہ ہے. جدید تہذیب جو دجالی تہذیب ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بشریت اور ابدیت اس کا انکار ہے. یعنی انسان چاہتا ہے کہ وہ خدا بنے. کئی مرتبہ تذکرہ ہو چکا ہیراری کی کتاب کا، ہومو ڈیوس، کہ مین گاڈ، کہ انسان جو ہے وہ چاہ رہا ہے کسی طریقے سے اپنی بشریت یعنی اپنی مخلوقیت جو ہے اس کو انڈو کر دے، ٹرانسینڈ کر جائے، ابدی ہو جائے، خلود اس کو حاصل ہو جائے. اور خدا کا انکار تو وہ کر ہی چکا ہے. اور جس طرح نیٹشے نے کہا تھا نا کہ خدا کا انکار اس لیے ضروری ہے تاکہ انسان بروئے کار آ سکے. اب انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو جو ہے چھوٹے موٹے خدا بننا ہے، اوبر مینچ بننا ہے، اوور مین بننا ہے، سپر مین بننا ہے. تو گویا کہا کہ نہیں، انسان اللہ کا بندہ ہے اور انسان کو اپنی بشریت کو کبھی نہیں بھلانا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں 3 مقامات ہیں جہاں پر اس بات کو بیان کیا گیا. ایک جگہ رسولوں کے بارے میں عمومی طور پر بیان کیا کہ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلکم. جب رسولوں سے لوگوں نے ناروا مطالبے کیے نا، یہ کر دو، وہ کر دو، باغ اگا لاؤ، آسمان میں جو ہے سیڑھی لگا لاؤ، زمین میں سرنگ لگا لاؤ، ٹھیک ہے، اور تم فرشتے کیوں نہیں ہو، تو انہوں نے اس طرح کے موقع پر کہا کہ بھائی ہم تمہاری طرح کے ایک بشر ہیں. فرق کیا ہے؟ جو یہاں فرمایا نا یوحا الیہ، انہوں نے کیا کہا؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. ہاں بشر ہم تمہارے جیسے ہیں، ہماری تمہاری سپیشی ایک ہے، لیکن ایک لحاظ سے ہم ایک ہیں، لیکن ایک لحاظ سے ہم میں اور تم میں غیر معمولی فرق ہے، بہت غیر معمولی فرق ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یوحا الیہ، یہاں فرمایا کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، اور یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس پر احسان کرتا ہے. پھر اللہ کے نبی نے ایک سورہ فصلت میں فرمایا نا انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ. اور جس طرح سورہ اسراء میں ہم نے پڑھا نا، جب مطالبات کیے گئے یہ کر دیں وہ کر دیں، تو کہا هل كنت الا بشر رسولا، میں نہیں ہوں مگر ایک بشر تمہارے جیسا. تو کہا کہ انما انا بشر مثلکم، تو کہ میں بھی ایک آدمی ہوں جیسا تم. یوحا الیہ، فرق ہے اور بہت بنیادی فرق ہے. حکم آتا ہے مجھ کو، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ جو مثلیت ہے نا، تو جو جسمانیت ہے اس میں بھی ایک عام انسان میں اور پیغمبر میں غیر معمولی فرق ہے، لیکن بادل ہیں وہ بنی نوع انسان ہی میں سے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی صلاحیتیں دے رکھی تھی جو عام انسانوں کے بس سے باہر ہیں. جو اللہ کے نبی نے فرمایا نا، جب 100 وصال آپ رکھا کرتے تھے تو کچھ صحابہ نے بھی ریس کرنے کی کوشش کی، تو آپ نے کہا کہ ایکم مثلی، کون ہے میرے مثل؟ ابھی تو عند ربی یطعمنی ویسقین، میں تو اپنے رب کے ہاں رات بتاتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. تو یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، اور جو وحی کی گئی ہے اس کا جسٹ کیا ہے، اس کا جوہر کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، تمہارا صاحب ایک صاحب ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، پھر جس کو امید ہو ملنے کی اپنے رب سے، فلیعمل عملا صالحا، سو کرے کچھ کام نیک. بندگی کا مطلب کیا ہے؟ بندہ ہونے کا مطلب یہ ہے انسان اپنے آپ کو بھی فانی سمجھے، مخلوق سمجھے، کائنات کو بھی مخلوق اور فانی سمجھے، اور یہ سمجھے کہ اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوگی. تو کہا کہ جو اپنے رب سے ملاقات کی آرزو رکھتا ہے، امید رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور ساجھا نہ رکھے اپنے رب کی بندگی میں کسی کا، چاہے یہ ساجھا جو ہے وہ بت ہوں، چاہے یہ ساجھا جو ہے وہ اسباب ہوں، چاہے یہ ساجھا دنیا بن جائے نا.
اس دنیا میں یہ کشش ہے کہ یہ اللہ کے مقابل میں آ جاتی ہے، اللہ کی جگہ لے لیتی ہے۔ اسی لیے جو ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے پوچھا نا کہ اللہ کے نبی آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ اگر میں وہ کر لوں احبنی اللہ و احبنی الناس، لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے، اللہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ تو آپ نے فرمایا ازہد فی الدنیا، دنیا میں زہد اختیار کرو، یحبک اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، وازہد فیما عند الناس، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس میں زہد اختیار کرو، یحبک الناس، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ تو دنیا اللہ کے مقابل آ جاتی ہے نا۔ تو کہا کہ جو لوگ دنیا سے اعتنا نہیں کرتے، دنیا کو برتتے ہیں جتنا برتنا چاہیے، لیکن دنیا کے اسیر نہیں ہوتے، دنیا کی بندگی نہیں کرتے، اللہ کو سامنے رکھتے ہیں، تو پھر اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ تو کہا کہ جس کو امید ہو ملنے کی اپنے رب سے، سو کرے کچھ کام نیک اور ساجہ نہ رکھے اپنے رب کی بندگی میں کسی کا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ حکیم 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 حکیم۔